بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. حمد و صلات کے بعد میرے بھائی اور دوستو، آج کا یہ درس دعا کے سلسلے میں دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت، دعا کے آداب اور دعا کی قبولیت میں رکاوٹوں کے تعلق سے انشاءاللہ مختصر گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی اور دوستو، دعا کی اہمیت اس دین اسلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت ہی اہم ہے. اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، بارہا یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اور سارے انسانوں کو اور سارے جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اب عبادت میں دیکھا جائے بہت ساری چیزیں ہیں عبادت کے اندر شامل ہیں، جس میں عبادت کا دعا کا بڑا مقام ہے. دعا کی عبادت کی فہرست میں بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ. دراصل دعا ہی حقیقی عبادت ہے. عبادتیں اور بھی ہیں، نماز بندہ پڑھتا ہے، اس میں قیام، رکوع، سجود سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں بندہ اللہ کا ذکر نہ کرے، دعائیں نہ کرے اللہ سے، تو اس کا یہ اٹھنا بیٹھنا یہ گویا کہ اس کی روح نکل جائے گی. تو نماز ہے یا کوئی بھی عبادت ہے، دراصل دعا اس عبادت کی روح ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح ہے، عبادت کی جان ہے. عبادت کی حقیقت دراصل دعا ہی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر، جس کو میں نے حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے پڑھا ہے، سورہ غافر کی 60 نمبر کی آیت ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں دعا کے سلسلے میں دعا کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے دعا کرو. استجب لکم، ہم تمہاری دعاؤں کو سنیں گے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بے شک وہ لوگ جو ہماری عبادت سے استکبار کریں گے، تکبر کریں گے، عبادت نہیں کریں گے، تو عنقریب وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر. یہاں آپ دیکھیے کہ ایک طرف اللہ رب العالمین دعا کرنے کا حکم دے رہا ہے، بندوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ بندے اس سے دعا مانگیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اپنی محتاجگی، اپنی فقر و فاقہ کا اس کے سامنے اظہار کریں، کیونکہ بندے سارے کے سارے محتاج اور فقیر ہیں. غنی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. انتم الفقراء، سب کے سب فقیر ہو. غنی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات.
تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا، مانگنے کا حکم دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی کبریائی ہے، اللہ رب العالمین کی بڑائی ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہہ رہا مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں عطا کروں، تاکہ میں تمہیں دوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تاکہ میں تمہاری پکار کو سنوں۔ اور اس کے برعکس فرمایا کہ جو لوگ ہماری عبادت سے استکبار کریں گے، یعنی عبادت نہیں کریں گے، پہلے ٹکڑے میں دعا کی بات ہو رہی ہے اور دوسرے ٹکڑے میں عبادت کی بات ہو رہی ہے۔ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ یہاں پر یہ بہت قوی اشارہ ہے کہ دراصل دعا کی، عبادت کی جان دعا ہی ہے۔ جو بندے دعا نہیں کرتے، گویا کہ اللہ رب العالمین یہ عندیہ دے رہا ہے، یہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ دعا کر کے اپنے رب کی عبادت نہیں کرتے، گویا کہ وہ لوگ اپنے رب کی عبادت سے استکبار کرتے ہیں، اپنے کو بڑا سمجھتے، اپنے کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی ضرورت، اللہ رب العالمین سے سوال کرنے کی ضرورت اور اس کی اہمیت ان کو نہیں معلوم۔ وقال ربکم ادعونی، یہاں رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ تمہارے رب نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ آگے فرما رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ ہماری عبادت سے استکبار کریں گے سیدخلون جہنم داخلون، وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ یعنی دعا نہ کرنا اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہو سکتا ہے۔ کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کا حکم دیا۔ ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو تضرع کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ، چھوٹا بن کے، محتاج بن کے، فقیر بن کے۔ اللہ اکبر، جو اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی فقر و محتاجگی کا اظہار کر کے اس رب سے مانگو، تضرعا وخفیہ، اور آہستہ آہستہ مانگو۔ وہ رب سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، یہ ساری صفتیں اس کی یہ بات ہم کو بتلا رہی ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے رب کے سامنے اپنے رب سے سرگوشی کریں گے، رب سے مناجات کریں گے، رب سے ہم اپنی مرادیں آہستہ آہستہ مانگیں گے۔ رب ہمارا سننے والا ہے، رب ہمارا جاننے والا ہے، رب ہمارا خبر رکھنے والا ہے، رب ہمارا دیکھنے والا ہے، رب ہمارا ہر طرح کا علم رکھنے والا ہے۔ جو بندہ نہیں مانگے گا تو رب العالمین اس سے ناراض ہوگا۔ انہ لا یحب المعتدین، اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، سرکشی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو دعا کرتے ہیں، جو رب سے گریہ وزاری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو پسند فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت کو ان الفاظ میں جو بیان فرمایا کہ الدعاء هو العبادت، دعا ہی حقیقت میں عبادت ہے۔ اب اس سے بڑی حدیث دعا کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اور ہمیں کیا چاہیے؟ بہت ساری، ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ قابل احترام چیز، دعا سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت ساری یعنی روایتوں کے اندر دعا کا ذکر ملتا ہے، دعا کی اہمیت کو بیان کی گئی ہے، بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں میں گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے بتا دوں کہ دعا دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک دعا اپنے عام معنی میں ہوتی ہے، جو عبادت کے معنی میں، ذکر کے معنی میں، جس کو دعائے عبادہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کیا، یہ بھی دعا ہے، لیکن اس میں ہم نے اپنے اللہ سے اپنے دل کی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، صرف رب العالمین کی توحید کی بات کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کی، یہ گواہی ہم نے دی۔ اور سب سے اہم دعا اللہ کے نزدیک لا الہ الا اللہ ہے۔ تو ہم یہ دعا جب کرتے ہیں
تو یہ اللہ رب العالمین کی عبادت والی دعا ہے. لیکن ایک دعا جو دعا کے خاص معنی میں، جس معنی میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے کچھ مانگا جائے، کچھ سوال کیا جائے، دنیا کا کی کوئی خیر اور بھلائی مانگی جائے، آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی مانگی جائے، تو یہ اس کو کہتے ہیں دعائے طلب، یعنی کچھ مانگنے والی دعا، اور ایک ہے دعائے عبادت. تو دونوں طرح کی دعائیں دعا ہی ہیں. اور دراصل دعا، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ دعا عبادت کی جان ہے، کوئی بھی عبادت بغیر دعا کے اس کے اندر یہ جان نہیں پیدا ہو سکتی، خالی محسوس ہوگی وہ عبادت اگر دعا اس کے اندر نہ ہو. یہ ہمارا رمضان کا روزہ بھی اگر اس کے اندر ہم نمازیں نہ پڑھیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں نہ کریں، رب العالمین کے کتاب کی تلاوت نہ کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور اس طرح کے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار نہ کریں، اپنی زبانوں کی حفاظت نہ کریں، رب العالمین کی اس عبادت کا احساس نہ ہو ہم کو، تو صرف بھوکے رہنے سے، صرف پیاسے رہنے سے عبادت کا حق نہیں ادا ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، دعا کے سلسلے میں جتنی بھی اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے گفتگو کی جائے، قرآن احادیث اس دعا کی اہمیت کے سلسلے میں بھری پڑی ہیں. لیکن ہم اس سلسلے میں زیادہ وقت نہ لے کر کے آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں کہ دراصل دعا کے ہمیں آداب کیا اختیار کرنے چاہیے کہ ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں. سب سے پہلے نمبر پر میرے بھائی اور دوستو نوٹ کیجئے کہ اللہ رب العالمین کس کی دعا قبول فرماتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں ٹھہراتا. توحید، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. اللہ کے بندوں کو صرف کس بات کا حکم دیا گیا کہ اس کو، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، دین اور عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، مخلصین لہ الدین، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. تو سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی دعا میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، شرک سے بچا جائے. اللہ رب العالمین شریک کرنے والے کی کسی عبادت کو قبول نہیں فرماتا. انا اغنی الشرکاء عن الشرک. اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں تمام شرکاء میں سب سے بے نیاز ہوں، سب سے بے نیاز ہوں. اذا عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. جب کسی بندے نے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی بندے نے کوئی عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، تو میں اس کے اس عمل کو بھی ترک کر دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. اس بندے کی طرف اللہ نظر کر کے نہیں دیکھتا. کس کی دعا اور کس کی عبادت اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہے؟ جو بندہ توحید والا ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے، توحید، اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، اس کی ربوبیت کے اندر، اس کی الوہیت کے اندر، اس کے اسماء و صفات کے اندر. تمام اختیارات کا مالک، اس کائنات کا، پوری کائنات کا مالک، خالق، رازق، سب کچھ اس کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. تو یہ پہلی شرط ہے میرے بھائی اور دوستو، تاکہ ہماری دعا اللہ کے دربار میں قبولیت کے شرف سے نوازی جائے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اس کے بعد میں شریک نہ ٹھہرائیں، یہ توحید ہے. اور جو عبادت ہم اس وقت کرتے ہیں، وہ عبادت بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اور اس عبادت کے پیچھے جو ہمارا مقصد ہو، ہماری نیت ہو، وہ اپنے رب کو خوش کرنے کی نیت ہو، رب کی رضا اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت ہو. یہ اس کو اخلاص کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سامنے دعا کرے، اپنے رب کے بارگاہ میں دعا کرے۔ تو یہ چیز توحید والا ہو بندہ اور اخلاص کے ساتھ دعا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعا کرے۔ یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں، اس کو گرہ لگا لینی چاہیے۔ اس کے بعد دعا کرنے کے وقت جو چند آداب بیان کیے جاتے ہیں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے جب دعا کرنے کی خواہش پیدا ہو بندے کے دل میں تو رب کی حمد و ثنا بیان کرے۔ سب سے پہلے نمبر پر کوئی نیکی کا کام آگے بڑھائے، مثال کے طور پر 2 رکعت نماز ہی نفل پڑھ لے، اس کے بعد دعا کرے، نہیں تو کم از کم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے، اور اس کے بعد دعا کا جب آغاز کرے تو اس کے دل میں رب العالمین پر ایسا کامل ایمان ہو کہ اللہ ہماری اس دعا کو ضرور بالضرور قبول فرمائے گا، اللہ کے ساتھ حسن ظن ہو، اللہ سے پر امیدی ہو، اللہ سے نا امیدی نہ ہو، یا اللہ کے بارے میں کسی طرح کا شک شبہ بندے کے دل میں نہ ہو، تو یقین کامل ہو، یقین جازم ہو کہ اللہ ضرور ہماری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے جب دعا کرے تو دل جمعی کے ساتھ دعا کرے، دل لگا کر دعا کرے، ایسا نہیں کہ زبان پر دعا کے کلمات ہوں اور دل کی دنیا کہیں اور ہو، اس کی سوچ کہیں اور ہو، اس کے خیالات کہیں اور ہوں۔ نہیں، اپنے حضور قلب کے ساتھ اپنے دل کو حاضر کر کے، دماغ کو حاضر کر کے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس کر کے، اپنے رب کے سامنے بیٹھنے کا احساس کر کے کہ ہم کس کے سامنے حاضر ہیں، ہم کس کے سامنے یہ دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ یہ احساس ہو کہ ہم اللہ عظیم کے سامنے یہ دعا پیش کر رہے ہیں، اس کا پورا پورا احساس ہو اور عزم ہو۔ قبلہ رخ ہو تو زیادہ بہتر ہے، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اور اسی طرح سے ہاتھ اٹھا لے دعا کے دوران تو یہ دعا کی قبولیت کی امید کو بڑھا دیتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب کو شرم آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کرے۔ تو دعا کے دوران ہاتھ اٹھانا بھی دعا کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے۔ اسی طرح سے دعا کرتے ہوئے بندہ تکرار سے دعا کرے، رب ارحمنی رب ارحمنی رب ارحمنی، اور اس کے لہجے کے اندر الحاح اور اصرار ہو، الحاح اور اصرار ہو۔ اس کی مثال اگر ہم آپ کے سامنے دیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کبھی آپ کا بچہ آپ سے جب کسی چیز کے لیے اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ضد کرتا ہے کس طرح، نہیں ابو جان ہم کو چاہیے، نہیں امی جان ہم کو چاہیے، ہم کو دیجئے ہم کو دیجئے ہم کو دیجئے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ رب العالمین ہمارے ماں باپ سے کہیں زیادہ رحم دل ہے، کہیں زیادہ وہ شفیق ہے، کہیں زیادہ وہ ہمارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم اس رب کے سامنے جب ہاتھ پسار کر دعا کریں تو اصرار کے ساتھ دعا کریں، الحاح کے ساتھ دعا کریں کہ اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ تو ہمارے اوپر اپنے رحمتوں کی بارش برسا دے، اے اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے، اے اللہ جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ تو ہمارے لہجے کے اندر جو اصرار کا لہجہ ہونا چاہیے، الحاح کا لہجہ ہونا چاہیے، اور اپنے رب کے سامنے ہم یعنی گڑ گڑا کر تضرع کے ساتھ اپنی باتیں رکھیں تاکہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔
اسی طرح سے ہمیں ایسے اوقات تلاش کرنے چاہیے کہ جن اوقات کے اندر دعا کی قبولیت کی امید ظاہر کی گئی ہے. مثال کے طور پر کسی نیک عمل کرنے کے بعد، جیسے نماز پڑھنے کے بعد، اور جمعہ کے اندر جیسے ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے، اسی طرح سحر کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح سے روزے دار کے لیے افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر روزہ افطار کرنے سے پہلے کی گھڑی ہوتی ہے، اسی طرح سے مسافر کے لیے سفر کے اوقات ہوتے ہیں، سفر کے شب و روز ہوتے ہیں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے ان حالتوں کے اندر. تو یہ سارے ایسے اوقات ہیں کہ ہمیں ان اوقات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان حالات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور کچھ ایسی جگہیں ہیں جیسے مسجد ہے، حرمین شریفین ہیں، عرفہ کا مقام ہے. اسی طرح سے اوقات میں اگر دیکھا جائے تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہماری رات ہے، رات کے اندر بھی سحر کا وقت ہے. اور خاص کر کے اگر دیکھیں تو عشرے اخیر ہے، ان میں بھی بطور خاص اور دیکھیں تو وتر کی راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، جن کے اندر یہ امید کی جاتی ہے کہ اس کے اندر شب قدر ہم کو مل سکتی ہے. تو وہاں پر اللہ رب العالمین سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، تضرع کے ساتھ گریہ ازاری کر کے اپنے رب کو خوش کرنا، اپنے رب سے جو کچھ ہمیں مانگنا ہے مانگنا. تو یہ چیزیں میرے بھائی اور دوستو دعا کے آداب میں سے بیان کی جاتی ہیں. سب سے پہلے نمبر پر ہم کو کیا؟ توحید والا بننا چاہیے. دعا ہم کو اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی چاہیے. دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے جب ہم دعا کریں تو اللہ رب العالمین پر ہمیں یقین کامل ہو کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا ضرور قبول فرمائے گا. اسی طرح سے دل جمعی کے ساتھ دعا کریں، دل کے حاضری کے ساتھ دماغ کو حاضر کر کے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس کر کے دعا کریں، اور الحاح کر کے، اصرار کر کے اپنی فقر و محتاجگی کو رب العالمین کے سامنے اس انداز میں بیان کریں کہ اے رب، ہم تیرے رحمت کے بغیر جی نہیں سکتے. رب العالمین تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے بندے بن کر زندگی گزاریں. رب العالمین تو ہمیں اس دنیا کا خیر بھی عطا فرما، اس دنیا کے بعد کی زندگی میں بھی ہمیں خیر و بھلائی عطا فرما. تو یہ دعائیں تکرار کر کے ایک سے زیادہ بار، 3 بار دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے کلمات کو 3 بار دہرایا کرتے تھے. اور اسی طرح سے یہ خیال رکھیں کہ کن اوقات میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتا ہے، کن جگہوں میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتا ہے، کن حالات میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتا ہے. تو ان جگہوں کا بھی خیال کریں، ان اوقات کا بھی خیال کریں، اور حالات کا بھی خیال کریں. جگہوں سے مراد جیسے مسجد ہے، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مقام عرفہ ہے، یہ مراد. اور اوقات سے مراد جیسے جمعہ کی گھڑی ہے، افطار سے پہلے کا وقت ہے، اور سحر کا وقت ہے، شب قدر کا وقت ہے، کی رات ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے. اور حالات مثال کے طور پر سفر کی حالت ہے، روزے داری کی حالت ہے، یہ سب حالات ہیں. حج اور عمرے کی حالت ہے، طواف کرنے کی حالت ہے. تو یہ سب اوقات ایسے ہیں میرے بھائی اور دوستو کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کی امید ان جگہوں میں، ان حالات میں بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. چند باتیں اب میں گفتگو ختم کرنے سے پہلے اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اگر اپنی دعاؤں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے یہ لالچ اور یہ امید کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، تو چند باتوں سے ہمیں بچنا بھی پڑے گا اپنی زندگی کے اندر. سب سے پہلے نمبر پر شرک سے اپنے آپ کو بچانا، دوسرے نمبر پر بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا، تیسرے نمبر پر ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا،
دعا کر رہے ہیں ایسی کیفیت میں کہ لگ رہا ہے کہ ہم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن دل کے اندر کھوٹ ہے، نیت کے اندر کھوٹ ہے، نیت کے اندر ریاکاری ہے، تو ایسی دعائیں پھر اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو، اور اسی طرح سے بہت اہم معاملہ ہے میرے بھائی اور دوستو، حلال کھانا حرام سے بچنا، حلال کھانا حرام سے بچنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، لمبی حدیث ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بھی حلال کھانے کا حکم دیا ہے جس طرح سے انبیاء کرام کو حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی کا ذکر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ ایک لمبا سفر کر کے آتا ہے، اور سفر دعا کی قبولیت میں سے، قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، یطول السفر، لمبا سفر طے کر کے آتا ہے، اشعث اغبر، بال بھی پراگندہ ہیں، کپڑے بھی پراگندہ ہیں، اور اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے ہاتھوں کو، اور یا رب کی صدا بلند کرتا ہے، لیکن کیا ہے اس کے ساتھ ماجرا کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ صورتحال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا تھا، اس کا پینا حرام کا تھا، اس کے کپڑے حرام کے تھے، اس کے رگوں میں دوڑنے والا خون حرام کا تھا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے بندے کی دعا بھلا کیسے قبول کی جائے؟ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اگر ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب کچھ حلال ہو، سب کچھ طیب ہو، پاک ہو، ہم خود بھی پاک کھائیں، اپنے بچوں کو بھی پاک اور پاکیزہ کھانا کھلائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں، جو ہمارے آخری نبی اور رسول جو اس دین اسلام کو لے کر ہمارے پاس آئے، ان کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ طیب اور پاک چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو جتنی بھی خبیث چیزیں تھیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ان حرام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، حرام کمائی سے بھی بچنا چاہیے، اور جن چیزوں کی نشاندہی قرآن و سنت کے اندر کی گئی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان کا کھانا حرام ہے، ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اگر ہمیں اپنی دعاؤں کے سلسلے میں یہ فکر ہے کہ ہماری دعائیں قبول کی جائیں۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے سلسلے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، اور دعا کی قبولیت کے سلسلے میں جلد بازی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ دعا کرے، 1 دن کرے، 2 دن کرے، 3 دن کرے، اب اس کو اگر اپنی دعا کے سلسلے میں قبولیت کا احساس ہو گیا کہ ہاں ہماری دعا قبول ہو رہی ہے تو خوش ہے، اور نہیں تو دعا کو چھوڑ دے کہ نہیں اب تو ہماری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو ہم دعا کیوں کریں۔ یہ میرے بھائی اور دوستو دعا کی قبولیت کے سلسلے میں جلد بازی ہے، اور ایک مسلمان آدمی کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ جب بندے نے اللہ کے حضور دعا کر لیا تو اس کی دعا 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی ہے، 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، اس لیے دعا کی قبولیت کے سلسلے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو جس چیز کی دعا کرتا ہے بندہ رب العالمین اسے نواز دیتا ہے، یا اگر اسے اس چیز کی سے نوازتا نہیں ہے تو اسی کے برابر کسی شر سے اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اور یا تیسری صورت ہے کہ اس کی دعا
اگر اس کی مانگ اللہ پوری نہیں کرتا یا اس کے برابر شر سے بھی اللہ اس کو محفوظ نہیں رکھتا، یہاں پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں، تو اس کی دعا کو رب العالمین قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر دیتا ہے کہ اس کا اجر اس کو عطا فرمائے گا۔ تو بندہ اس کی دعا کرنا، اس کا اپنے رب کے دربار میں رونا گڑ گڑانا، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ وہ فائدہ اس کو فوری طور پر مل جائے یا تھوڑی تاخیر سے اس جگہ ملے جس دن اس کے لیے اس طرح کی دعاؤں اور اس طرح کے اجر و ثواب کی بڑی ضرورت ہوگی، تو یہ تو اور اچھی بات ہے۔ تو دعا کے سلسلے میں ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے دعا کیا اللہ نے قبول نہیں کیا اس لیے دعا کرنے سے فائدہ نہیں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے دعا میں گناہوں کی چیزوں کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، قطع رحمی کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، غلط کام کی دعا اللہ رب العالمین سے نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اپنی جان پر اپنے لیے بددعا نہیں کرنی چاہیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بددعا نہیں کرنی چاہیے، اور دعا کرتے وقت بہت زیادہ چیخ کر دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو تضرع کے ساتھ اور پوشیدگی کے ساتھ، آرام سے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا بہت بلند آواز سے دعا کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تم ایسے رب کو نہیں پکار رہے جو رب بہرا ہے، وہ رب سمیع ہے، وہ رب سننے والا ہے اور بہت زیادہ سننے والا ہے، آہستہ آواز میں پکارا کرو۔ تو ہمیں بہت زیادہ بلند آواز سے اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں کرنی چاہیے، آرام سے۔ اور دعا کرتے وقت ایک چیز کا اور ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں دعائیں کرتے وقت کسی غیر اللہ کا وسیلہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، غیر اللہ کا وسیلہ ہمیں نہیں اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رب کو ڈائریکٹ پکارنا چاہیے، جس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی 186 نمبر کی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے نبی، آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو یہاں پر رب العالمین کا یہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ دیکھیے یہاں پر رب العالمین نے اپنے بندوں کو ڈائریکٹ یہ جواب دیا کہ اے میرے بندوں جان لو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں۔ یہاں پر نبی کا نام بھی ہٹا دیا اللہ رب العالمین نے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندوں کو جان لینا چاہیے کہ میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں اور بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، سب لوگوں کو چاہیے کہ میرے سامنے سر تسلیم خم کریں، میری باتوں کو مانیں، میرے حکام کو قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کو رشد و ہدایت حاصل ہو، ان کو کامیابی ملے، ان کو سیدھا راستہ ملے۔ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہونے کے بعد میرے بھائی اور دوستو، ہمیں کسی غیر اللہ کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کے وسیلے کی ضرورت ہے، نہ کسی نبی اور رسول کے وسیلے کی ضرورت دعا کرتے وقت ہے۔ یہ علم مل گیا، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، اللہ کا دین مل گیا، اللہ کو پکارنے کا طریقہ ہم کو اپنے نبی کے ذریعے مل گیا۔ اب نبی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے وقت اے اللہ میں اپنے نبی کے وسیلے سے، نبی کے صدقے سے، فلاں فرشتے کے صدقے سے، فلاں پیر کے صدقے سے، فلاں کسی ولی کے صدقے سے، اس طرح کے صدقے کی ضرورت آپ کے رب کو نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں ڈائریکٹ اس کی پکار کو سنتا ہوں، ڈائریکٹ اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو ہم کو کسی بندے کا وسیلہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کو وسیلہ اختیار کرنا ہے تو جیسا کہ ہمارے رب نے ہم کو تعلیم دی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہیں، بہترین ناموں کو لے کر اللہ کو پکارو۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
یا رحمان یا رحیم ارحمنی، یا غفار اغفر لی، یا تواب تب علی. اس طرح کے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا وسیلہ پکڑ کے آپ اگر دعا کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم کو ان چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنے سے اولاً و آخراً بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد الرسول اللہ کے تقاضوں کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.